مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ نبی کو چھونے کے لیے اور اس رفعت بھری دنیا کو چھونے کے لیے ایک ایسے خطابت کے بے مثل بادشاہ جن سے میری مراد جناب حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب قاسمی استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا کو دعوت اسٹیج دینا چاہتا ہوں۔ دل بدل سکتے ہیں یارو، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں یارو، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجودگی کے دن رات لوگوں بدل سکتے ہیں، دور موجودگی کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں جناب حضرت مولانا مفتی رفاقت حسین صاحب قاسمی استاد حدیث دارالعلوم وقف دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تھوڑا سا قریب آ جائیے، تھوڑا سا یہاں مزرہ مل کے بیٹھ۔ بھئی آ جاؤ، تشریف رکھ لو، آگے ہو جائیں بھئی، بحضرت کے بیان پر ہی دعا ہو جائے گی۔ اصل میں آنکھ ملے گی نا تو ذرا کچھ بات کہنا آسان ہو جائے گا، آنکھیں چار نہ ہو تو پھر دل کیسے دو ہوں گے؟ پہلے آنکھیں چار ہوتی ہیں پھر دو دل ہوتے ہیں۔ میری گھڑی میں 10:56 ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی معاملہ کوئی خاص درپیش نہ ہوا تو میرا ارادہ آپ سے کم از کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 30 منٹ بات کرنے کا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو دعا کیجئے اللہ پاک مجھے صحیح کہنے کی توفیق دے اور ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا معمول ہے کہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ مجھے کتنی دیر بات کرنی ہے، اس سے سننے والوں کو بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ بھئی بس اتنی دیر بات ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، تو وہ بھی پریشان نہیں ہوتے۔ اور میرا معمول یہ بھی ہے کہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ میں کیا بات کروں گا۔ تو نمبر 1 30 منٹ انشاءاللہ میں بات کروں گا، اور نمبر 2 تعلیم کے بارے میں بات کروں گا۔ ظاہر ہے کہ کسی موقع پر کچھ دیر بات کرنی ہو تو دل میں تقاضا بہت ساری باتیں کرنے کا ہوتا ہے، لیکن ساری باتیں تو نہیں کی جا سکتی، کسی ایک دو بات کو ہی منتخب کر کے آدمی کر سکتا ہے۔
تو آج مدرسے کی نسبت کا پروگرام ہے اور مدرسہ پڑھنے پڑھانے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اگرچہ بہت سے تقاضے ہیں ملت کے، مسلمانوں کے، ہمارے سماج کے، ہمارے معاشرے کے، ہمارے بچوں کے اور ہماری نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے بہت سے تقاضے ہیں جن پر بات کرنے کا ذہن ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ساری باتیں ایک بندہ نہیں کر سکتا، تو میں تعلیم کی بات کر رہا ہوں۔ بات غور سے سنیے گا، اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگوں، ہم جانتے ہیں کہ علم اور تعلیم یہ انسان کا زیور ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ بندہ خوبصورت نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ بلکہ اگر بہت غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کی ترقیاں بھی علم سے وابستہ ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی علم سے وابستہ ہے۔ میں پھر ٹوک رہا ہوں آپ کو کہ بہت غور سے سنیں بات، فکر نہ کریں کہ آپ کا پورا پنڈال ہمیں بھرا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دین کی بات 10,000 کے مجمع سے جس جذبے سے ہوتی ہے، صرف 10 لوگوں سے بھی اسی جذبے سے ہوتی ہے، بالکل پریشان نہ۔ تو علم اور تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ترقیاں حاصل کرنے کے لیے بھی پہلا قدم جو ہے وہ تعلیم ہے، اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بھی جو پہلا قدم ہے وہ تعلیم ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس مدرسے کے جلسے کی نسبت سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم جو ماں باپ کے درجے کے لوگ ہیں، ہم لوگ جو گھر کے ذمہ دار کے درجے کے لوگ ہیں، ہم لوگ کے جن کی سرپرستی میں ایک نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے، ہم یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں، یہ تہیہ کریں کہ کیسی بھی زندگی ہمیں گزارنی ہو تو گزار لیں گے، لیکن اپنی اولاد کو بے پڑھا لکھا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بہت سارے جملے ذرا سخت ہوتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان جملوں کو بولوں، لیکن جو ہمارے ہی طبقے کے عمر دراز علماء ہیں، بزرگ علماء ہیں، ان کا واسطہ دے کر میں آپ سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں کہ فاقہ کرنا پڑے تو کر لیں، اپنی خواہشوں کو کم کرنا پڑے تو کم کر لیں، خرچے کم کرنا پڑے تو کم کر لیں، اپنی ضرورتوں کو تھوڑے میں پورا کرنے کی ضرورت پیش آئے تو تھوڑے میں پورا کر لیں، لیکن خبردار 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 اپنی اولاد کو بے تعلیم کے چھوڑ کر نہ جائیں۔ بہت ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان میں سے کس کی فکر نہیں ہوتی؟ ہم میں سے سب کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کی دنیا بھی اچھی ہو جائے، ہمارے بچوں کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ میں دنیا کی بات بھی کر رہا ہوں، صرف آخرت کی نہیں کر رہا۔ اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، قرآن میں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کہ دنیا کا بھی نام آ رہا، آخرت کا بھی نام آ رہا، اور یہ دعا بہت آسان ہے، ترجمہ بھی بہت سو کو معلوم ہوگا، اگر نہیں ہے تو میں کیے دے رہا ہوں، ترجمہ ایک دم یاد ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرت حسنہ، اور اے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن میں جو دعا سکھا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ صرف آخرت کی نہیں سکھا رہا، وہ دنیا بھی سکھا رہا۔ اور ہم سب اپنے بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی دنیا بھی اچھی ہو جائے اور ہمارے بچوں کی آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ اس لیے میں آج یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہمیں کسی طرح بھی زندگی جینی پڑے تو ہم جئیں گے، لیکن ہم اپنی اولاد کو لازمی طور پر پڑھا لکھا بنا کر کے جائیں گے انشاءاللہ، فکر کریں گے بھی انشاءاللہ العزیز۔ ایک بات ہو گئی ہماری، دوسری بات دیکھیے، اب دو تعلیمیں ہو گئی، ایک وہ تعلیم جس سے دنیا اچھی ہوتی ہے اور ایک وہ تعلیم جس سے آخرت اچھی ہوتی ہے۔ میں ٹیپ ریکارڈ کی طرح بہت زور زور سے اور جلدی جلدی نہیں بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، میں یاد کرانا چاہتا ہوں بات جو میں کہہ کے جا رہا ہوں۔
ایک تعلیم وہ ہے جس سے ہماری اور ہمارے بچوں کی دنیا اچھی ہونی ہے، اور ایک تعلیم وہ ہے جس سے ہماری اور ہمارے بچوں کی آخرت میں کامیابی وابستہ ہے۔ ہمیں دونوں تعلیمیں اپنی نسل کو دینی ہے۔ دونوں تعلیموں کے دو درجے ہوتے ہیں۔ دونوں تعلیموں کے کتنے درجے ہیں بھائی؟ دو درجے۔ ایک درجہ وہ ہوتا ہے جس کا ہر بچے اور بچی کو ملنا ضروری ہے، اور اگلا درجہ وہ ہوتا ہے کہ اس کا ساری آبادی کو ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ جو اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے وہ اگر دو چار کو مل جاتی ہے تو سینکڑوں کا کام چل جاتا ہے۔ میں پھر ٹوک رہا ہوں، غور کیجئے گا میری بات پر۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں۔ دنیا والی جو تعلیم ہے اس کو بھی دو درجوں میں تقسیم کر لیجئے۔ ایک درجہ بیسک لیول کہلاتا ہے، بنیادی تعلیم کہلاتا ہے۔ بنیادی تعلیم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر بچے اور بچی کو ملنا ضروری ہے۔ پرانے دور میں جو ہمارے ملک کی بنیادی تعلیم تھی وہ تھی پرائمری۔ جو اسکول کے لوگ ہیں آپ میں سے وہ سب سمجھتے ہیں اس بات کو۔ جو بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے، جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، پہلے وہ پرائمری ہوا کرتی تھی۔ یعنی اگر کسی نے پرائمری کر لیا تو اس کا پاسپورٹ پڑھے لکھے والا بن جائے گا، ورنہ تو ایفیڈیوٹ لگانا پڑے گا اور جاہلوں والا پاسپورٹ بنے گا۔ لیکن اب ہمارے ملک میں تعلیم کو آگے بڑھا کر اتنا کر دیا گیا کہ اب جو بنیادی تعلیم پہلے پرائمری ہوا کرتی تھی، اب وہ بنیادی تعلیم ہائی اسکول یا انٹر ہو گئی۔ اب اگر آپ نے انٹر کر لیا تو آپ کو پڑھا لکھا مانا جائے گا، اور اگر آپ نے انٹر نہیں کیا تو آپ کو پڑھا لکھا نہیں مانا جائے گا۔ اگر آپ نے انٹر کر لیا تو آپ کا پاسپورٹ پڑھے لکھے والا بن جائے گا، اور اگر نہیں کیا تو آپ کا پاسپورٹ بے پڑھے لکھے والا بنے گا۔ اس سے زیادہ میں ہندی کی چندی کر کے اور کھول کے نہیں سمجھا سکتا بات۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے تو یہ کرنا ہے کہ جو تعلیم بنیادی ہے، جو تعلیم بیسک ہے دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے، وہ ہمارے ہر بچے اور بچی کو لازمی طور پر ملنی چاہیے۔ انٹر تک کی تعلیم کا انتظام ہمیں اپنے ہر بچے اور بچی کے لیے کرنا ہے، اور اس سے اوپر کی جو تعلیم ہے، آپ گریجویٹ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے، آپ میڈیکل کی لائن میں لے جا کر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے، آپ انجینئر بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں بنانا چاہتے، تو مرضی ہے، آپ دکان کرائیے، آپ ڈرائیونگ کرائیے، آپ اپنا بزنس میں لگائیے، آپ اسے کاروبار میں لگائیے، آپ اس کی کسی جاب میں لگا دیجئے، لیکن کم از کم انٹر تک کی تعلیم ہر مسلمان یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے ہر بچے اور بچی کو ضرور دلانی ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے بنیادی تعلیم ہے۔ اور رہی اعلیٰ درجے کی تعلیم، جسے اللہ نے پیسے دیے ہوں، جسے اللہ نے سہولت دی ہو، جو یہ کر سکتا ہو تو وہ ڈاکٹر بنا دے، ماسٹر بنا دے، انجینئر بنا دے۔ سمجھ آئی پوری بات؟ دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے پہلا درجہ وہ ہے جو ہر بچے اور بچی کو ملنا چاہیے، اور دوسرا درجہ وہ ہے کہ اگر محلے میں دو چار کو بھی مل جائے گا تو سب کا کام چل جائے گا۔ ہم جب کسی اسپتال میں جاتے ہیں اپنے بیمار کو لے کر تو ہمارا جی چاہتا کہ نہیں چاہتا کوئی مسلمان ڈاکٹر مل جائے، یا اندر سے ہمارا جی چاہتا۔ اگر ہمارا کوئی کیس ہو جائے تو ہمارا جی چاہتا کوئی اپنا بھائی مل جائے ہمارا کیس لڑنے کے لیے۔ اگر ہماری گھر میں سے خواتین میں سے طبیعت خراب ہو جائے تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی لیڈی ڈاکٹر مل جائے جسے ہم اپنی بہن کو اور اپنی بیوی کو دکھا دیں۔ ہمارا اندر سے جی چاہتا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب کا ڈاکٹر انجینئر بننا ضروری نہیں ہے، کچھ بھی بن جائیں گے تو کام چلے گا، لیکن بنیادی تعلیم اپنے ہر بچے اور بچی کو دینے کی کوشش کرنا ہم سب کی ایز اے پیرنٹس، ایز اے سرپرست، ایز اے والدین ذمہ داری ہے۔ ایک بات ہماری، دوسری بات بھی ہماری مکمل ہو گئی۔ نمبر ایک بات ہم نے یہ کی ہے کہ علم انسان کو بنیادی طور پر حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ دنیا والا ہو چاہے وہ آخرت والا ہو۔ جب علم لگ جاتا ہے انسان کے ساتھ تو انسان خوبصورت لگنے لگتا ہے، مہذب لگنے لگتا ہے، اچھا شہری بن جاتا ہے، اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، اسے زندگی جینے کا سلیقہ آتا ہے، اسے لوگوں سے کمیونیکیشن کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے یہ کی کہ تعلیم بنیادی ہر بچے کو ملنی چاہیے،
اور اعلیٰ درجے کی تعلیم جس کے لیے موقع ہو وہ دلا دے، اور جس کے لیے موقع نہ ہو وہ نہ بھی دلائے گا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بنیادی تعلیم تو اپنے سارے بچے اور بچوں کو مل گئی۔ اب آتے ہیں اس تعلیم کی طرف جس سے ہماری آخرت کامیاب ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، میں نے 15 منٹ لگا دیے اس تعلیم پر جو دنیا والی تعلیم ہے، تو پھر آخرت والی تعلیم پر ظاہر ہے کہ میں زیادہ ٹائم لگاؤں گا۔ وہ تو اسی مدرسے کا مقصد ہے، وہ تو علماء کے جمع ہونے کا مقصد ہے، وہ تو ہمارے حفاظ قراء اور علماء کے آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد ہے۔ اور اندازہ کیجئے جب دنیا کی تعلیم پر ہم توجہ دلا رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائیے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو جائے، حالانکہ پتہ بھی نہیں کہ زندگی کتنی ہے۔ 25 سال کی 30 سال کی محنت کرنے کے بعد کوئی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری لے کر کے آیا اور محنت کی یہ سوچ کر کہ تاکہ 30 سال کا تو میں ہو گیا پڑھتے پڑھتے، اگلے 30 سال یا 35 سال میرے اور اچھی طرح گزر جائیں، لیکن اسے یہ تو پتہ نہیں ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہے یا 70 سال ہے یا صرف 35 سال ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یعنی دنیا کی تعلیم کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں، جبکہ دنیا کی زندگی کا پتہ نہیں کہ کیا منٹ کی ہے۔ تو آخرت کی تعلیم کتنی ضرورت ہوگی اس کی کہ جبکہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے پتہ ہے کہ آخرت کی زندگی ضرور آنی ہے اور آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے تو آخرت والی تعلیم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازمی فرض ہے۔ میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، پھر جب دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے جس دنیا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو پھر آخرت کو بہتر کرنے کے لیے کتنا زیادہ تعلیم کی ضرورت ہوگی جس کی گارنٹی ہے اور جو زندگی جب شروع ہوگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو اگر مصیبت میں بھی جی رہا ہو تو اتنا تو اطمینان ہے کہ نہیں ایک دن مر جائے گا۔ کئی مرتبہ کسی کا انتقال ہوتا تو ہم لوگ بھی کہتے ہیں اچھا ہوا بیچارے چلے گئے، بڑی پریشانی میں تھے۔ کئی مرتبہ آدمی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اٹھا ہی لے تو بہت اچھا ہے۔ تو دنیا کی زندگی تو ختم ہو جاتی ہے، اگر پریشانی میں بھی جی جا رہی ہے تو ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آخرت میں جا کر پریشانی مل گئی تو پھر اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا لازم ہے، فرض ہے کہ ہم اپنے لیے بھی کوشش کریں اور اپنی نسل کے لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم لازمی طور پر کے دے کر کے جائیں جس سے ان کی آخرت کامیاب ہو سکے اور آخرت ان کی بہتر ہو سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دین والی تعلیم اپنے بچوں کو دینی چاہیے۔ دین والی تعلیم کے بھی 2 درجے کر لیجئے، یاد رکھنا اس بات کو جو کہہ کے جا رہا ہوں۔ دین والی تعلیم کے بھی 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ دین کی تعلیم کا وہ ہے جس کا حاصل ہونا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے لازم اور فرض ہے۔ بنیادی تعلیم، جیسے دنیا والی بنیادی تعلیم ہوتی ہے جو پہلے پرائمری تھی اب انٹر بن گئی، ایسے دین والی ایک بنیادی تعلیم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اگر آپ جاگ کر سن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ بات کو غور سے سن رہے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن میں مفتی ہوں، مفتی کے طور پر آپ کو بتلا رہا ہوں سب کا مولانا بننا فرض نہیں ہے، سب کا مفتی بننا فرض نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اتنا علم کون سا ہوتا ہے کہ جس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے؟ وہ بنیادی والا ہوتا ہے۔ وہ 8 سال لگا کر مولانا بننے والا نہیں ہوتا، وہ تو چند لوگ بن جائیں گے تو سب کو مسئلے بتا دیں گے، لیکن بنیادی جو علم ہے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ وہ بنیادی علم کیا ہے اسے ذرا غور سے سنو۔ اتنا قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لینا، ایک ایک لفظ پر غور کرنا میرے، اتنا قرآن صحیح پڑھنا، صحیح بھی کہہ رہا ہوں صحیح، قرآن ہندی میں نہیں اترا، قرآن انگلش میں نہیں آیا، قرآن عربی میں اترا، اور عربی دنیا کی سب سے نازک زبان ہے، عربی دنیا کی سب سے نازک زبان ہے، عربی دنیا کی سب سے نازک زبان۔ اگر کسی نے انگلش میں ڈبل ایم میں بھی کر لیا قرآن صحیح پڑھنا نہیں آئے گا۔ قرآن صحیح پڑھنا سیکھنے کے لیے کسی حافظ صاحب کے پاس نورانی قاعدہ پڑھنا ہی پڑے گا۔
نورانی قاعدے میں پتہ چلے گا الف با تا ثا جیم ہا، یہ جو اردو اور عربی کے الفابیٹ ہوتے ہیں نا، الفابیٹ جیسے انگلش کے ABCD، یہ انگلش والے بہت آسان ہیں لیکن عربی والے اس کے مقابلے میں بہت نازک ہیں۔ میرے پاس زیادہ موقع نہیں ہے تفصیل بتلانے کا، بس اشارہ کر رہا ہوں میں کہ عربی میں نازل ہوا ہے، بڑا نازک ہے اس کا اپنی زبان سے ادا کرنا۔ جب تک آپ باقاعدہ نورانی قاعدے میں کسی سے پڑھنا نہیں سیکھیں گے، زال کیسے نکالی جاتی ہے، زا کیسے نکالا جاتا ہے، تو ممکن ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں، قرآن پڑھیں لیکن قرآن صحیح پڑھنا نہیں سیکھا تو ممکن ہے ایسی غلطی کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہونے کے بجائے اور ناراض ہو جائے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں ذرا سارا ادھر سے ادھر کو ہو جائے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں۔ آپ گئے ہو کسی حاجی جی سے قرض لینے کے لیے، تو قرض لینے جو جاتا ہم سب جانتے ہیں پہلے تعریف ہی تو کرتا، پہلے جب جا کے بیٹھے ہیں تو پہلے باتیں بناوے دو چار کہ حاجی جی ٹھیک ہو، طبیعت کیسی چل رہی ہے، اور وہ جو گھٹنوں میں درد تھا وہ ٹھیک ہو گیا کہ نہ، وہ پہلے باتیں بنائے، تھوڑی سی ماحول بناتا آگا، اور پھر کہتا ہے کہ ویسے تو ہمارے ابا کے زمانے سے ہی بڑی تعریفیں سنی ہم نے آپ کی، آپ تو ہمارے گھر سے پرانا رشتہ ہے، ہمیشہ ساتھ دیا آپ نے۔ تو حاجی جی بھی سمجھ جاؤں کچھ ضرورت ہوگی اس کی کہ بھئی بات کیا بھتیجے کہ ذرا 10,000 روپے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جب ہم نماز میں جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی سکھلایا، پہلے جب ہم نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر ثنا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب تعریف ہو رہی ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد وعدہ بھی کرتے ہیں ہم ایک اللہ سے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ 4 آیتوں میں سے 3 آیتوں میں تعریف ہے، ایک آیت میں وعدہ ہے، پکا ایگریمنٹ ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاتے۔ پھر سوال ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ قرآن کا انداز اسی طرح ہے۔ اب آپ اگر کوئی قرض لینے کے لیے جائے اور تعریف کرنے کے بجائے برائی شروع کر دے تو اسے ملے گا قرض؟ کہ میاں بڑے ظالم آدمی ہو، حاجی جی تم نے فلاں آدمی کے تھپڑ مار دیا، بتاؤ وہاں۔ اب بعد میں کہے حاجی جی 10,000 روپے چاہیے تو وہ 2-4 اور مار کے بھگائیں گے۔ اگر عربی صحیح کر کے پڑھنا نہیں سیکھا، اگر قرآن کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو یہاں پر الحمد میں بڑی ہا ہے، چھوٹی ہا نہیں ہے۔ عربی میں 2 ہا ہوتی ہیں، ایک بڑی ہا ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہا ہوتی ہے۔ بیچاری انگلش عربی کا تو مقابلہ کسی طرح نہیں کر سکتی، وہ دونوں جگہ ایچ سے کام چلاتی ہے، لیکن عربی میں بڑی ہا کے لیے الگ انداز ہے اور چھوٹی ہا کے لیے الگ انداز ہے۔ میں کیا بتلا رہا تھا، دوبارہ سے دہرا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین والا علم جو بنیادی ہے وہ صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ صرف مفتی صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے وہ والا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمیں نہیں پتا آپ کتنے بزی ہیں اور آپ کتنے مصروف ہیں، اگر آپ سے قرآن پڑھنا نہیں آتا سارے کاموں کی ایسی تیزی ایک طرف کرو، سب سے پہلے ٹائم نکال کر قرآن پڑھنا سیکھو۔ یہ سخت جملہ ہے لیکن اس کے بولے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم تو گاؤں کے ذمہ داروں تک سے کہتے ہیں آپ پردھان جی ہیں، آپ وارڈ ممبر ہیں، آپ چیئرمین ہیں، آپ لوگوں کے جھگڑے نمٹاتے ہیں، روزانہ بہت سے لوگوں کے کام آتے ہیں، آتے ہوں گے، بہت بڑا کام ہے، لیکن یہ بتلائیے قرآن سے پڑھنا آتا کہ نہیں آتا؟ اللہ کو راضی کرنے کا کچھ سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو اتنا علم جو بنیادی ہے دین والا وہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ میں وہ بتلا رہا تھا وہ کتنا ہے، اتنا قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھ لینا جس سے نماز ہو جائے، اور دین کی اتنی معلومات حاصل کر لینا جس سے ایک مسلمان کی طرح 24 گھنٹے کی زندگی گزاری جا سکے۔ یہ ہے سب پر فرض۔ دوبارہ کہتا ہوں، اتنا قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لینا کہ جس سے نماز ہو جائے۔ دیکھو اگر کسی نے اپنے بیٹے کو قاری بنا دیا نا تو ابا کو ثواب تو مل جائے گا آخرت میں جا کر کے، ثواب والا چیپٹر الگ ہے اور قانون والا چیپٹر الگ ہے، ثواب ملے گا
لیکن دنیا کا قانون نہیں بدلا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابا یہ کہیں کہ بیٹے میں نے تو تجھے بہت بہترین قاری بنا دیا, مجھ سے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, تجھے قاری بنا دیا, میری نمازیں تو ہی پڑھ لیا کر. قانون نہیں بدلے گا اللہ کا, ثواب مل جائے گا. اماں کو اپنی نماز میں قرآن اپنے آپ پڑھنا پڑے گا, ابا کو اپنی نماز میں قرآن اپنے آپ پڑھنا پڑے گا. ماں نے سیکھا بیٹی کے کام نہیں آئے گا, بیٹی نے سیکھا ماں کے کام نہیں آئے گا, شوہر سے آتا ہے بیوی کے کام نہیں آئے گا, بیوی سے آتا ہے شوہر کے کام نہیں آئے گا. اس میں تو 100% جو کلمے والا ہے اسے لازمی طور پر قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھنا ہی پڑے گا. تو نمبر 1 اتنا قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھ لینا جس سے نماز ہو جائے, اور دین کی اتنی معلومات حاصل کر لینا جس سے ایک مسلمان کی طرح زندگی جی جا سکے. مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اگر کوئی ابھی بھی مسلمان ہو جائے نا, کوئی غیر مسلم ابھی اسی ٹائم, یہ جو 11:30 بجنے والے 11:18 ہو رہے ہیں میری گھڑی میں, ابھی بھی اگر کوئی مسلمان ہو جائے گا تو مسلمان ہوتے ہی عشاء کی نماز فرض ہو جائے گی. اب ایک دم قرآن سیکھنا پڑے گا, ایک دم وضو سیکھنا پڑے گا, ایک دم نماز سیکھنی پڑے گی. اور 2 دن کے بعد, اگر ابھی تو رمضان نہیں آ رہا, لیکن یہ مان لیجئے کہ کوئی بندہ رمضان سے 1 دن پہلے مسلمان ہوا تو نماز فرض ہو گئی, رات کو مغرب میں چاند دکھائی دے گیا تو پھر روزہ فرض ہو گیا. تو روزے کا پتہ ہونا چاہیے کون سی چیز سے ٹوٹتا, کون سی چیز سے نہیں ٹوٹتا. مالدار آدمی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو گئی, اب پتہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کن چیزوں پہ فرض ہوتی ہے, سونے پہ ہوتی ہے, چاندی پہ ہوتی ہے, کتنا دیا جاتا ہے, کسے دیا جاتا ہے, کسے نہیں دیا جاتا, پتہ تو ہونا چاہیے. پھر آگے ذی الحجہ کا چاند دکھائی دے گیا, مالدار ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا, مالدار ہے تو قربانی بھی اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی جینے کے لیے جن چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. ورنہ تو عید کی نماز میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا رہے ہوں, پتہ ہی نہیں, سیکھا ہی نہیں نا. تو اتنا قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھنا جو جس سے نماز ہو سکے, اور دین کا اتنا علم حاصل کر لینا جس سے 24 گھنٹے کی مسلمان کی طرح کی زندگی گزاری جا سکے, یہ ہر مسلمان پر فرض. اور دین کی اعلیٰ تعلیم, آخری بات کر رہا ہوں اور وقت بھی تقریباً 22 منٹ میں بول چکا ہوں, اور دین کی جو اعلیٰ درجے کی تعلیم ہے وہ ظاہر ہے کہ 100% کو ملنا کوئی ضروری نہیں, سب کا حافظ ہونا بھی ضروری نہیں, سب کا قاری ہونا بھی ضروری نہیں, سب کا عالم ہونا بھی ضروری نہیں, سب کا مفتی ہونا بھی ضروری نہیں. سن لینا غور سے میری بات, لیکن یہ مت سمجھ لینا کہ ایک مفتی صاحب آئے تھے وہ تو یہ کہہ کے چلے گئے حافظ قاری مولانا ہونا کوئی ضروری نہ. تو اچھی طرح سن لو, سب کا ہونا ضروری نہیں ہے لیکن کچھ کا ہونا تو ضروری ہے. میں اسے یوں بھی کہہ سکتا ہوں, سب کا ڈاکٹر بننا ضروری نہیں لیکن کچھ کا تو ڈاکٹر بننا بھی ضروری ہے. سب کا وکیل بننا ضروری نہیں لیکن کچھ کا تو وکیل بننا بھی ضروری ہے. ایسے ہی سب کا حافظ قاری مولانا مفتی بننا ضروری نہیں لیکن کچھ کا تو حافظ قاری مولانا اور مفتی بننا بھی ضروری ہے. اعلیٰ تعلیم کچھ تو ہونی چاہیے کسی کے پاس. یہ مدرسے اسی کارخانے کا نام ہے کہ یہ ہمارے بچوں کو دین کی اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں. جس بچے کو پورا قرآن یاد کرا دیا وہ حافظ بن کر دین کی اعلیٰ تعلیم والا بن گیا, جسے اچھا پڑھنا سکھا دیا وہ قاری بن کر دین کی اعلیٰ تعلیم والا بن گیا, جسے پورے 30 پاروں کا ترجمہ سکھا دیا اسے ہم مولانا کہتے ہیں, وہ دین کی اعلیٰ تعلیم والا بن گیا, اور جسے فتوے دینا سکھا دیا جسے ہم مفتی کہتے ہیں وہ دین کی اعلیٰ تعلیم والا بن گیا. تو بنیادی تعلیم سب پر فرض ہے لیکن اعلیٰ تعلیم بھی کچھ لوگوں کو حاصل کرنا لازمی طور پر ضروری ہے. اگر اب بھی سمجھ میں نہ رہا ہو تو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا پہلے گاؤں میں دوا لیتا رہے. جو گاؤں کا ہی ڈاکٹر ہو, آنکھ دکھے, کان دکھے, پیٹ دکھے, سر دکھے, جو بھی دکھے گاؤں کے ڈاکٹر سے دوا لے لیتا. لیکن جب دیکھتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر کئی لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, یار گلے میں خرابی ہو رہی ہے, کوئی گلے کا اچھا اسپیشل ڈاکٹر بتاؤ کہ جی میرٹھ میں ہے گلے کا اسپیشل. یعنی کچھ دن میں اسپیشل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. نہیں سمجھا پا رہا, کچھ دن میں اسپیشل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو جیسے دنیا کی تعلیم میں اسپیشل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ویسے ہی دین کی تعلیم میں بھی اسپیشل کی ضرورت پیش آ جائے. اگر کوئی بھی حافظ نہیں بنے گا تو رمضان میں تراویح میں سنائے گا کون؟ اگر کوئی بھی قاری نہیں بنے گا تو پھر پڑھنا سکھائے گا کون؟
اگر کوئی بھی مولانا اور مفتی نہیں بنے گا تو پھر کاروبار کے، شادی کے، غمی کے، ادھر کے ادھر کے مسئلے کون بتائے گا؟ لہذا سب کا مولانا اور مفتی بننا اگرچہ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ کا تو مولانا اور مفتی بننا بھی ضروری ہے۔ اچھا آخری بات میری، یہ جو کچھ مولانا مفتی اور حافظ قاری ہیں، یہ کچھ اگر ہمارے گھر میں پیدا ہو جائے تو مزے کی بات ہے کہ نہیں؟ ہم یہ کیوں سوچیں کہ وہ فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے تو میں بھی اس سے دوا لے لوں گا؟ یہ سوچنا چاہیے نا کہ میرے ہی بیٹا ڈاکٹر ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو ہم یہ کیوں سوچیں کہ فلاں کا بیٹا حافظ ہو جائے گا تو اسی کے پیچھے پڑھ لوں گا، فلاں کا بیٹا قاری ہو جائے گا تو اس سے کام چلا لوں گا، فلاں کا بیٹا عالم ہو جائے گا تو اسی سے مسئلہ معلوم کر لوں گا۔ اسپیشل بندہ اپنے گھر میں اگر پیدا ہو جائے تو اس سے اچھی کون سی بات ہے؟ لہٰذا میری بات مکمل ہو گئی۔ اور بزرگوں یاد رکھنا، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو نماز تو اس کی جب بھی ہوتی ہے کوئی بھی امام پڑھا رہا ہو، لیکن جس دن اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس دن کی نماز میں جو مزہ آتا ہے نا، وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ الگ ہی انداز کا ذائقہ ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جس دن بیٹا ڈرائیونگ سیکھ لیتا نا، ڈرائیونگ، ابا اسے ڈرائیونگ سکھا رہا ہو بیٹے کو، اور جس دن بیٹا سیکھ لے تو باپ جو ہے نا دوسری سائیڈ بیٹھ جاتا، بڑا خوش ہوتا، بیٹے سے کہتا بیٹے کار چلا کے لے کر چل، اور جب وہ چلا کے لے کر جاتا ہے تو راستے میں سے ہی مٹھائی خریدتا ابا، اور گھر آ کر کے بیگم کو بھی کھلاتا، ارے بھائی آج ہمارے بیٹے چلا کر کے لائے۔ دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے جیسے آپ خوش ہوتے ہیں، ویسے آپ کا بیٹا حافظ بنے گا، قاری بنے گا، عالم بنے گا۔ دنیا کی تعلیم والے دنیا میں ذریعہ بنتے ہیں، اور دین کی تعلیم والا ہماری نمازوں کو اللہ کے دربار میں پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہم جب انتقال کریں گے، ہمارے سینے کے سامنے جو بھی امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے، ظاہر ہے کہ ہماری نماز جنازہ ہو جائے گی، لیکن اندازہ کیجئے جب ایک باپ اور ماں کے سینے کے سامنے ان کا اپنا بیٹا کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائے گا تو جس دل سے وہ دعا کرے گا، اس کے دل سے جیسی دعا اپنے ماں باپ کے لیے نکلے گی، کوئی دوسرا وہ جذبہ کہاں سے لے کر کے آئے؟ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ دین کی اعلیٰ تعلیم والے ہمارے گھر میں پیدا ہو جائیں۔ میرا وقت بھی 25 منٹ تقریباً پورا ہوا اور میری بات بھی پوری ہوئی۔ میں اپنی بات دہرا رہا ہوں اور آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا ہے، علم ہر انسان کے لیے ضرورت کی چیز، یہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے، انسان کو اچھا شہری بنا دیتا ہے، انسان کو مہذب بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، ایک وہ علم ہے جو دنیا کو اچھی کرتا ہے، ایک وہ علم ہے جو آخرت کو کامیاب بناتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نسلوں کے لیے دونوں علم کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ دنیا کا جو علم ہے وہ بنیادی طور پر جو علم ہے وہ سب بچوں کو سکھا دو، اور جو اعلیٰ علم ہے موقع ہو تو سکھا دو، ورنہ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی دین کے اعتبار سے جو بنیادی علم ہے وہ اپنے ہر بچے اور بچی کو سکھائیے اور خود بھی سیکھیے، لیکن دین کے اعتبار سے جو اعلیٰ علم ہے کوشش کیجئے کہ اعلیٰ درجے کے علم والے بھی ہماری نسل میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں پیدا ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس سے برکت آئے گی اور ہمیں اللہ کے یہاں اسپیشل اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی قبول فرمائے، اس کے فیض کو عام فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے فیض کو آپ کی بستی کے لیے عام فرمائے، پورے علاقے کے لیے عام فرمائے۔ آج صبح بھی نشست تھی، اب بھی نشست تھی، کل کو بھی نشست ہے، آپ حضرات تشریف لائے، ہم بھی اتنی دور سے حاضر ہوئے۔ اللہ نے جو توفیق دی آپ سے باتیں کر لی، اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔